بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو کہ آپ کی اردو کی بک میں موجود ہے۔ آپ لوگ یہ بتائیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھ کر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو آج ایک کہانی سناؤں گی جو کہ گندم کی کہانی ہے، اور وہ ہے کالی گندم۔ وہ بھی بہت زیادہ مغرور تھی، اور پھر اس کو غرور کی سزا کس طرح سے ملی، آج میں آپ کو اسی کہانی میں بتاؤں گی، آپ کے عنوان نمبر 10 میں کالی گندم۔ کیا آپ نے کالی گندم دیکھی ہے؟ اسے دیکھ کر بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے جلا دیا ہو۔ اس کا رنگ ہمیشہ سے سیاہ نہیں تھا۔ یہ بات مجھے ایک چڑیا نے بتائی اور مجھے سیاہ گندم کی کہانی سنائی جو اس نے برگد کے بوڑھے درخت سے سنی تھی۔ صدیوں پہلے سیاہ گندم بھی عام گندم کی طرح سفید اور خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت مغرور ہو گئی تھی۔ وہ اکثر دوسری فصلوں اور درختوں سے پوچھتی، کیا تم نے مجھ جیسی خوبصورت کوئی اور چیز دیکھی ہے؟ تمام درخت اور پودے خاموش ہو جاتے۔ وہ گندم کو پسند تو کرتے تھے، مگر اس کے غرور کی وجہ سے اس سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایک زبردست طوفان آیا۔ آسمان کالے کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ پودوں کے ننھے ننھے دل خوف سے سہم گئے۔ وہ گھبرا کر زمین میں دبک گئے۔ پھولوں نے بھی خوف کے مارے اپنی پنکھڑیوں کو سمیٹا اور سر جھکا لیا۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے جھک گئیں، مگر سفید گندم غرور سے سر اونچا کیے کھڑی رہی۔ مکئی کے کھیت نے آواز دی، جھک جاؤ ورنہ طوفانی ہوائیں تمہیں بے حال کر دیں گی۔ مگر مغرور گندم نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ اچانک ہی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی بجلیاں چمکنے لگیں۔ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی یعنی آنکھوں میں روشنی دینے والی۔ جب بجلی چمکتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں بالکل ایک دم روشنی ہوتی ہوگی نا، تو یہ وہ ہے۔ پودوں نے رو رو کر منت کی، اچھی گندم اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے پتے سمیٹ لو، مگر مغرور گندم اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بجلی کڑکنے کی زوردار آوازوں سے سارے پودے اور درخت لرزنے لگے۔ برگد کے درخت نے ایک دفعہ پھر خوبصورت گندم کو سمجھایا، آسمان کی طرف مت دیکھو۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کوئی انسان بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ بجلی کی تیز چمک سے ان کے اندھے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم تو معمولی پودے ہیں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنا سر جھکا لو۔ جب طوفان گزر جائے تو پھر سیدھی کھڑی ہو جانا۔ گندم نے گردن جھٹک کر جواب دیا، کیا انسان میری طرح خوبصورت ہے؟ نہیں نا، تو پھر بجلی کو ان پر کیوں رحم آئے؟ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ اتنی تیز روشنی ہوئی جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو۔ ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب طوفان تھما تو پودوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ننھے ننھے سر اٹھائے۔ نکھرا نکھرا آسمان دیکھ کر ان کے دل خوشی سے بھر گئے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر پودوں کو آوازیں دی۔ کچھ پھولوں نے اپنی پنکھڑیاں کھولیں اور مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اپنے اندر جذب کرنے لگے۔ مکئی کے پودوں نے جو ہی ادھر ادھر نظر دوڑائی، ان کی نظر خوبصورت گندم پر پڑی۔ خوف اور حیرت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اب تو تمام پودے خوبصورت گندم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہاں انہیں سوائے جلے ہوئے پودوں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ مغرور گندم کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی اور بجلی نے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تمام پودے اور پھول بہت اداس ہو گئے۔ برگد کے درخت نے اپنے پتوں سے بارش کی بوندوں کو یوں جھٹکا جیسے وہ مغرور گندم کے انجام پر آنسو بہا رہا ہو۔
یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر خوبصورتی دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہیں اور کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے، کیونکہ جب ہم خود کو زیادہ اور دوسروں کو کم سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سزا بھی ضرور دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔